اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بد لشبه الجملة الواقعة خبرا من وصف او فعل محذوف. شبہ جملہ جو خبر واقع ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصف ہو یا فعل محذوف ہو. شبہ جملہ کے لیے ضروری ہے ایک وصف یا فعل کا ہونا جو محذوف ہوں گے. یتعلق بہ ظرف او المجرور، جس کے ساتھ ظرف یا جار مجرور کا تعلق ہوگا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو، خبر جب ظرف ہو یا جار مجرور ہو، تو آپ نے پڑھا ہے کہ ظرف اور جار مجرور ہمیشہ یا فعل کے متعلق ہوتے ہیں یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ظرف یا جار مجرور خبر نہیں بن سکتے بلکہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر بنتے ہیں. ایسی سمجھ بات کی؟ اسی بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خبر شبہ جملہ ہو یعنی ظرف یا جار مجرور ہو تو وہاں پر ایک وصف، یعنی وصف سے مراد وہی شبہ فعل، فعل کے مشابہ عمل کرتا ہے، یا فعل کا ہونا ضروری ہے جو محذوف ہوں گے اور یہ ظرف اور جار مجرور اس کے متعلق ہوگا. اور حقیقت میں جو خبر ہے وہی محذوف خبر ہوتا ہے. حقیقت میں خبر وہی ہے جو محذوف ہے. مثلا الورقاء فوق الشجرۃ، درخت کے نیچے پتے ہیں. یہ فوق الشجرہ خبر ہے، ظرف ہے. کہتے ہیں فوق الشجرہ خود خبر نہیں ہے بلکہ یہاں ایک وصف ہے. فوق الشجرہ اس وصف کے متعلق ہو رہے ہیں، اس اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر بنتے ہیں. اصل میں کیسے؟ اصل میں الورقاء تکون فوق الشجرۃ، یا الورقاء کائنۃ فوق الشجرۃ. کائنۃ وصف ہے اور تکون و فعل ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز یہاں پر ہم محذوف مانیں گے. واضح بات؟ فوائد: اذا قدر المحذوف وصفا کان الخبر من قبیل المفرد، واذا قدر فعلا کان الخبر من قبیل الجملۃ. ہاں، یہ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ جو محذوف ہے وہ محذوف صیغہ صفت کا ہے، وصف یعنی صیغہ صفت کا، ٹھیک ہے نا. محذوف ایک مرتبہ وصف ہے یعنی صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول ہے. ایک مرتبہ وہ محذوف فعل ہے. اگر وہ محذوف وصف ہو یعنی صیغہ صفت کا ہو، جیسے مثال میں ہم نے کہا ہے کائنتن، کائنتن، تو یہ کائنتن فوق الشجرہ، تو یہ خبر بنے گی. لیکن آیا یہ خبر خود جملہ ہے یا مفرد ہے؟ کہتے ہیں خبر مفرد ہے. کائنتن فوق الشجرہ، تو یہ کائنہ اپنے یعنی کائنہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر بن جائے گی. تو یہاں پر خبر مفرد ہوگی. خبر مفرد ہے، خبر جملہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ محذوف فعل ہو، مثلا آپ کائنہ کی بجائے کہیں تکونو، ہاں الورقاء تکونو فوق الشجرۃ، تو تکونو فعل ہے، فوق الشجرہ اس کے متعلق ہے، اور تکونو میں ایک ہے یا ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے. تو تکونو فعل اپنے اسم
اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گی. آئی سمجھ؟ اپنے متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گی. تو یہاں اس صورت میں جب فعل کو محذوف کریں گے تو خبر جملہ ہوگی، اگر وصف کو محذوف کریں گے تو خبر مفرد ہوگی. اذا قدر المحذوف وصفا، اگر محذوف وصف ہے جو مقدر کیا گیا ہے، کان الخبر من قبیل المفرد، خبر مفرد ہوگی. وَإِذَا قُدِّرَ فعلا، فعل مقدر ہوگا تو کان الخبر من قبیل الجملہ، خبر جملہ ہوگی. دوسرا فائدہ، اذا دل متعلق الظرف والمجرور على وجود مطلق نحو یکون وکائن وما شاک لها وجب حذفه لفقدان الفائدۃ من ذکرہ کما مثلنا. ہاں یہ جو پہلے مثال گزری ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو متعلق ظرف ہے یا متعلق جار مجرور ہے، ہاں وہ کیا چیز ہے؟ متعلق ظرف جار مجرور، وہی محذوف یعنی محذوف یا متعلق جو ظرف مجرور کا متعلق بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی دو صورتیں ہیں. یا وہ افعال عموم میں سے ہوگا، افعال عموم میں سے، افعال عموم جو مطلق وجود کے اوپر دلالت کرے، کسی چیز کے موجود ہونے پر جو دلالت کرے، وہ کانا ہے، واجدہ ہے، ثابتہ ہے، استقرہ وغیرہ، جس کو افعال عموم کہا جاتا ہے، جو کسی وجود مطلق پر دلالت کرتے ہیں. اگر متعلق کے ظرف و جار مجرور یعنی وہی محذوف افعال عموم میں سے ہو تو کیا ہوگا؟ اس کو حذف کرنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے، مثال جو ہم نے پہلے مثال دی البرقاء فوق الشجرۃ، یہاں پر کیونکہ جو محذوف ہے وہ افعال عموم میں سے ہے، کائنتن یا تکونو، لہذا اس کو حذف کرنا واجب ہے، اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ البرقاء کائنتن فوق الشجرۃ، بلکہ واجب ہے کہ اس کو حذف کر کے یوں کہیں البرقاء فوق الشجرۃ. اذا دل متعلق ظرف والمجرور، جب ظرف اور جار مجرور کا متعلق یعنی وہی فعل معذوف یا وصف معذوف دلالت کرے علی وجود مطلق، مطلق وجود پر، یعنی افعال عموم میں سے ہو، نہ وہ یکون و کائن، جس یکون ہے کائن ہے، وما شاکل یا جو اس کے مشابہ ہیں وہ استقرہ وغیرہ، واجب حذف ہو، تو اس وقت متعلق کو یعنی اس فعل یا وصف کو حذف کرنا واجب ہے. کیوں؟ لفقدان الفائدۃ من ذکر، چونکہ ان کو ذکر کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ذکر کریں بھی تب بھی وہی مطلب ہوگا، ذکر نہ کریں تب بھی ان کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثال دی. وَإِذَا دَلَّ عَلَى وُجُودٍ مُقَيَّدٍ بِصِفَةٍ وَجَبَ ذِكْرُهُ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ متعلق جو محذوف ہے وہ دلالت کرے کسی وجود مقید پر، یعنی افعال خاصہ میں سے، افعال عموم میں سے نہ ہو، کسی خاص مطلب کو پہنچا رہا ہو، ٹھیک ہے، افعال عموم میں سے نہ ہو، اور وہ ایک ایسی صفت کے ساتھ مقید ہو جس کا ذکر واجب، صفت کسی صفت کے ساتھ وہ مقید ہو تو پھر اس کا ذکر واجب ہے. دوبارہ عرض کروں کہ اگر ظرف اور جار مجرور کا متعلق یعنی وہی فعل معذوف یا وصف معذوف دلالت کرے کسی وجود خاص پر، وجود معین پر، وجود مقید پر، کسی صفت کے ذریعے جو وجود مقید ہو، ہاں، تو اس کا ذکر کرنا واجب ہے. مثلا الورقاء مغردۃ فوق الشجرہ، یا عندی زید نائم، عندی زید نائم.
تو یہاں پر جو الورقاء مغردۃ فوق الشجرہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مغردہ جو ہے افعال عموم میں سے نہیں افعال خاصہ میں سے ہے، لہٰذا اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے، اس کا ظاہر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر یہاں پر افعال عموم پر دلالت کر رہا ہوتا، یعنی وجود مطلق پر دلالت کر رہا ہوتا، پھر یہ مغردہ نہیں لگاتے، اس کو حذف کرتے اور وہ معذوف قائن یا کائنتن یا تکون جو بھی یہاں پر مناسب تھا وہ ہوتا۔ وعندی زید نائم، اندی کیا ہے؟ اندی خبر ہے نا، خبر مقدم ہے، ظرف ہے۔ زید نائم یہ جو ہے مبتدا ہے اور نائم وصف ہے زیدن کی، تو یہاں پر چونکہ اس کو وصف کے ساتھ مقید کیا گیا ہے لہذا یہاں حروف قائن نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ حروف خاص، اپنا افعال خاصہ یا وصف خاص ہے، نائمن اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر نائمن لگانا مقصود نہ ہوتا، یعنی زید ان کا نائمن بتانا مقصود نہ ہوتا تو فقط کہتے عندی نائم عندی زیدن، پھر یہاں پر فعل عموم حذف ہوتا، یعنی عندی یکون و زیدن یا عندی کائن زیدن یا زیدن کائن عندی وغیرہ۔ ما لم يدل علیہ دلیل، جب تک اس کے اوپر کوئی دلیل دلالت نہ کرے۔ دلیل ضروری ہے، یعنی دلیل دلالت کرے گی۔ ظاہر ہے جب آپ ایک اصل سے ہٹتے ہیں تو ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا متعلق کسی فعل کسی وجود خاص پر دلالت کرتا ہے تو ایک دلیل ہوگی نا، کوئی قرینہ موجود ہوگا تو تب وہ دلالت کرے گا کسی وجود خاص پر۔ اگر کوئی قرینہ یا دلیل موجود نہیں ہوگی تو وجود خاص پر وہ دلالت نہیں کرے گا، بلکہ پھر وہی وجود عام ہوگا، افعال عموم میں سے کوئی نہ کوئی چیز محذوف ہوگی۔ ایسے سمجھ بات کہ معلوم یدل علیہ دلیل، جب تک اس کے اوپر یعنی اس وجود مقید پر کوئی دلیل دلالت نہ کرے۔ الفارسو فوق الجواد، اب یہاں اسی بات کو ہم تھوڑا سا ایک جملے میں اگر وضاحت کر دیں تو مناسب ہے۔ الفارسو فوق الشجرہ فوق الجواد، گھوڑے سوار جواد کے یعنی گھوڑے کے اوپر ہے، گھوڑے کے اوپر ہے۔ اچھا، تو یہاں پر کیا آپ کا قرینہ موجود ہے؟ کس چیز پر قرینہ ہے آپ کے پاس؟ افعال عموم میں سے یا خاصہ کے اوپر؟ افعال خاصہ کے اوپر قرینہ ہے۔ خود جواد کا لفظ قرینہ اس بات کے اوپر کہ یہاں پر افعال عموم میں سے کوئی فعل محذوف نہیں ہوگا بلکہ افعال خاصہ میں سے ہوگا۔ کیوں؟ جواد کے اوپر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی راکبہ، سوار ہونا۔ تو یوں کہیں گے کہ الفارس و راکبہ فوق الجواد یا راکبن فوق الجواد، گھوڑے سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں کائنون یا تکون وغیرہ نہیں لگے گا بلکہ وہ فعل خاص لگے گا۔ خود یہ عبارت جو ہے یہ قرینہ ہے، دلیل ہے اس بات پر یہاں فعل خاص ہے۔ متا کان المبتدا خبرن، متا کان المبتدا سببا للخبر، کانا بمنزلت اسم شرط والخبر بمنزلت جواب له، ولذلك يجوز دخول فاعل جزاء على الخبر اذا كان متأخرا كما تدل على الجواب، نحو الذي تأتونه من خير فهو ذخر لكم۔ یہ بات کیا ہے؟ خبر کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ کبھی خبر جو ہے وہ مثلا ایک وصف کا حکم رکھتی ہے مبتدا کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا خبر کے لیے ایک علت اور سبب کا حکم رکھتا ہے۔ تو یہ جو صورت بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر مبتدا خبر کے لیے سبب بنے، خبر کی علت بنے مبتدا، یعنی مبتدا ہوگا
تو خبر وجود میں آئے گی۔ تو یہ ایک کیفیت کس چیز کی ہے؟ یہ کیفیت کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں اذا، میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں، اذا زرتنی فاکرم ہو، اگر تو میری زیارت کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ اذا زرتنی کیا ہے؟ شرط ہے، اور فاکرم ہو اس کی جزا ہے، یا اس کو جواب شرط بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اکرام موقوف ہے کس پر؟ زیارت کے اوپر۔ اگر زیارت ہوگی، تو میری زیارت کرے گا تو اکرام کا وجود آئے گا نا، میں تیری عزت اکرام کروں گا، عزت کروں گا۔ تو یہ اکرام کا وجود موقوف ہے زرتنی کے اوپر۔ کبھی کبھی کہتے ہیں مبتدا اور خبر کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے، مبتدا سبب بن رہی ہوتی ہے خبر کے لیے، اگر مبتدا موجود ہوگی تو خبر کا وجود آئے گا، وإلا خبر کا وجود نہیں ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال آ جائے، یعنی خبر کی، مبتدا خبر کی کیفیت اگر اس انداز سے ہو، تو پھر عبارت کیسے بنے گی؟ کہتے ہیں پھر خبر کے اوپر فا جزائیہ داخل ہوگی، جیسے انہوں نے خود مثال دی ہے، الذی تأتونہ من خیر، جو شخص جس شخص کے ساتھ تو اچھائی کرے گا، جس شخص کے ساتھ تو اچھائی کرے گا، فَوَا ذُخْرٌ لَكُمْ، وہ آپ کے لیے ذخر ہے، کامیابی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چونکہ وہ ذخر کا سبب نیکی کرنا ہے، یعنی نیکی کے اوپر ذخر موقوف ہے، تو پس یہ نیکی کرنا سبب بنتا ہے وجود ذخر کا، لہذا ہم نے خبر کے اوپر فا لگائیے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہا ہے۔ آگے سمجھ بات کی؟ کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔